لیکن سوال میرا پہلے ہی آپ سے بڑا سخت ہے، کیا آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوگی ہے، ان کی نہیں ہوئی، یا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ بہرحال آپ تمام جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ایس آئی سی میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ہمارے رہ گئے ہیں، ہمیں تو خیر ان کا علم نہیں تھا، لیکن وہ مروت صاحب نے بتایا اطلاعات تھی کہ خدا نخواستہ پھر کوئی ڈرامہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، یہ ایک کنسرن ہے۔ ادروائز 3 کروڑ ووٹ بھی ملا، اور اس کے بعد آج 3 ہفتے ہونے کو آگے تحریک انصاف کا اب ایک طرف جی ڈی اے کی پارٹی دیکھیں 5 نشستیں ان کی چھینی، انہوں نے پورا سندھ اور کراچی ہلا کے رکھ دیا، یہاں 180 نشستیں آپ کی وہ جعلی مینڈیٹ سے چھین کے لے گئے، اور پارٹی کی طرف سے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی کہ 9 مئی میں جو کام پورا نہیں ہوا دوبارہ وہ پورا ہو اور تحریک انصاف کی پابندی لگا دی جائے، تو سارا نظام ہمارے خلاف ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو کھل کر میدان میں نہیں آنا چاہیے؟ 9 مئی نفسیاتی طور پر کہیں ذہنوں پہ تو نہیں چھا گیا کہ پنجاب میں ہم دیکھیں تو حماد اظہر صاحب ہیں، بڑے بہترین ورکر ہیں، ان کی لائلٹی ان کی محبت سے کوئی وہ شک نہیں، میاں اسلم صاحب ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے جس طرح ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا اس کی ایک اپنی آپ کو پتہ ہے کہانی ہے پوری، لیکن یہ لوگ باہر اب کیوں نہیں آ رہے؟ قانون کو تو علی بھائی اچھا قانون کو تو ویسے مانتے نہیں، آپ کی قسمت آپ لوگ یہ بھی اچھے ہیں آپ کے پاس پشاور ہائی کورٹ کے اتنے نیک جج ہیں۔ جو بابا پیچھے بیٹھا ہے میرے، اس کا جناح کی ویژن پہ پاکستان عمران خان بنا کے دے گا انشاءاللہ، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج میرے ساتھ پہلی دفعہ علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ سچویشن آپ کے سامنے اس وقت آپریشن رد و بدل جو چل رہا ہے اس وقت، جس میں پنجاب میں وزارت کے لیے کل مریم نواز صاحبہ تیار ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے رانا آفتاب صاحب وہ بھی مکمل طور پر تیار ہیں، اور سرپرائز کا بھی ایک بات کی جا رہی ہے، 100 سے زائد ایم پیز جو ہیں وہ فارم 45 لے کر سامنے آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی 3 مارچ اس کی تاریخ آ گئی، آج اس کا آخری دن تھا، بیرسٹر گوہر نے بھی اس میں پیپر جمع کروائے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے اب صدارت کا جو معاملہ ہے، کیونکہ صدر پاکستان کے انتخاب بھی 9 مارچ کو ہیں اور الیکشن کمیشن 2 دن پہلے وہ سارے معاملات کرنا چاہ رہا ہے، اب پی ٹی آئی کا صدر کا امیدوار کون ہوگا، اس کے علاوہ جو انٹرا پارٹی میں چیئرمین کون ہوں گے ان کے، اور صدارتی انتخاب میں صدر کے امیدوار کون ہوں گے، ان کے تینوں نام جو ہیں بڑے امپورٹنٹ نام ہیں، یہ ضرور علی صاحب سے پوچھیں گے ابھی، لیکن جو سب سے بڑا معاملہ اس وقت تحریک انصاف میں جو پاکستان کی عوام کی طرف سے بھرپور مطالبہ آ رہا ہے، جس کی واقعی خاموشی سمجھ سے اس وقت باہر ہے، کہ احتجاج، جس کی عوام کی سٹرینتھ، سٹریٹ پاور، سب سے مقبول جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، لیکن خاموشی کیوں ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا، میں اس پہ بڑا مشکور ہوں، لیکن سوال میرا پہلے ہی آپ سے بڑا سخت ہے کہ اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو آپریشن رد و بدل چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں حکومتیں بنا رہے ہیں نون لیگ والے، وہ لوگ جو جیلی مینڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پاس اتنی زیادہ پاور ہونے کے بعد، اتنا ووٹ پڑنے کے بعد 3 کروڑ لوگ، خاموشی اور بہت سکوت چھایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو کاظمی صاحب آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ نے اپنے ایک نیشنل ڈیوٹی سمجھ کے میں آپ کو فالو کرتا رہا ہوں، اپنے ملک کے درد میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح ہمارے اور بہت سے دوست جو اس وقت ملک سے باہر ہیں کر رہے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، آپ کی جو تکلیف ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے، وہ شاید ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم شاید ڈائریکٹلی فیس کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی زیادہ اس لیے ہے کہ آپ دور ہیں، ڈائریکٹلی خود کچھ کر نہیں پا سکتے، اور آپ کڑتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جب یہاں کے حالات آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، اور مینڈیٹ ہمارا ہے کہ 175 سے 180 کے بیچ میں ہماری سیٹیں بنتی ہیں، تو اس طرح کے حالات میں یو آر ویری رائٹ کہ پروٹیسٹ کی جو ایک ہماری جو کور ہماری جو سپورٹ بیس ہے، وہاں سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ بڑے میس لیول پر پروٹیسٹ، ایک پروٹیسٹ کال بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک تھا جس کو پھر پوسٹ پون کیا گیا۔ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ بیٹھے ہیں، ہم سب، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے ان کو میں سپورٹ کروں، اور میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ خان صاحب نے ان پہ ہاتھ رکھا ہے، تو باوجود اس کے کہ ان میں شاید ہم سے کوئی جونیئر ہوں گے پارٹی میں، لیکن اس وقت بات جونیئر سینئر عہدوں کی نہیں ہے۔ کاظمی صاحب، اس وقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھیں، پارٹی کے اندر کے ایشوز کو ہم اندر بیٹھ کے حل کریں، اور کوشش کریں کہ خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھیں اس وقت ہم اس کو سپورٹ کریں۔ بعد میں جب چیئرمین صاحب خود باہر آئیں گے، ایک جو میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو وہاں خان صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو خان صاحب نے انہی چیزوں پہ، انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہوں نے زور دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو، تو ان چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ ابھی ہم یہ انٹرا پارٹی کریں تاکہ جو الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے وہ پوری ہو، جو بھی انہوں نے ہم پہ ایک طرح سے فتویٰ لگایا ہے، حالانکہ ہم نے تو الیکشن اپنا کر دیا تھا، لیکن جو بھی سقم آئے انہوں نے نشاندہی کی ہے اس کو کور کر کے الیکشن کریں۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ پھر ہم ایک بڑا الیکشن ایک اور بھی کریں گے، جس طرح
2013 में हुआ था, खान साहब ने खुद इंदिया दिया कि बड़ा इलेक्शन होगा। तो मैं तमाम जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो SIC में चले गए हैं, कुछ लोग हमारे रह गए हैं, हमें तो खैर उनका इल्म नहीं था, लेकिन वो फिर मरवत साहब ने बताया कि कुछ लोग रह गए थे। फिर वो बात सामने आई कि कुछ लोगों ने इंट्रा पार्टी में लड़ना था, इसलिए वो SIC में नहीं गए। ठीक है, पार्टी के फैसले, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ओहदों की लड़ाई में ना पड़ें, ओहदों की जंग में ना पड़ें। जिस चीज को खान साहब टास्क देते हैं आप करें। जब खान साहब बाहर आएंगे, बड़ा इलेक्शन होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह जिसने जिस ओहदे पे जो है वो लड़ना है वो लड़ेगा। इस वक्त जरूरत हमें यूनिटी की है। एक जो प्रोटेस्ट कॉल थी वो फिर उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने और लीडरशिप ने, जितने भी हमारे साथ ऑन ग्राउंड है, मशवरा करके उन्होंने कैंसिल किया था, क्योंकि उसमें फॉल्स फ्लैग की उनको कोई इतलात थी कि खुदा न खास्ता फिर कोई ड्रामा हमारे साथ ना हो जाए। ये एक कंसर्न है। अदरवाइज किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि गौर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, हम जितने भी हैं इंशाल्लाह आपकी जिसको भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी है इंशाल्लाह वो पीछे नहीं हटेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता है हम लोग आपका दर्द रखते हैं, इस पे हमारी भी एक बारिश के कतरे जितनी मेहनत है। तो अब वो जब देखते हैं 3 करोड़ लोगों ने सर्दी में खड़े होके आपको वोट दिया, लोगों ने आग और खून का दरिया जो है वो पार करके वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, फॉर्म 45 भी लिया, खान साहब ने जो हदायत दी, वर्कर्स ने वो पूरा किए। आपको पता है इसमें जानो-माल, कुर्बानियाँ आप जानते हैं, आपने भी उसमें सरे-फ़हरिस्त हैं आप भी। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि 3 करोड़ वोट भी मिला और उसके बाद आज 3 हफ्ते होने को आ गए, तहरीक-ए-इंसाफ का अब एक तरफ GDA की पार्टी देखें 5 नशिस्तें उनकी छीनी, उन्होंने पूरा सिंध और कराची हिला के रख दिया। यहाँ 180 नशिस्तें आपकी वो जाली मैंडेट से छीन के ले गए और पार्टी की तरफ से कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही, कोई ऐसे बड़े एहतजाज का सिलसिला नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लगता है इतनी खामोशी जो है वो समझ से बालातर है। देखिए, इसमें एक तो इशू मैंने आपके सामने रखा कि फॉल्स फ्लैग की इत्ला शायद उनको थी लीडरशिप को, उस वजह से जी, उन्होंने पहले तो पोस्टपोन किया था, दूसरा तो फिर उन्होंने कर दिया था जो कॉल खान साहब की आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी राजा साहब जो हैं वो पिटीशन लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मैस लेवल की प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल लीडरशिप को उसका एहसास है। मेरे ख्याल में वो उसको देख रहे हैं, कोर कमेटी में भी इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर वो समझते हैं कि अब दोबारा प्रोटेस्ट पे जाना है तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये भी है कि पार्लियामेंट में और जो सूबाई असम्बलियां हैं पश्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बने, और पंजाब में भी हमारी मैं समझता हूँ ठीक ठाक अभी प्रेजेंस है, क्योंकि अगर 117 जितने भी जाली मैंडेट से आए हैं नून वाले, तो हमारे भी 100 से ऊपर ही हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी हमारी ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, और कौमी असम्बली में भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, हमारा ग्रुप सबसे बड़ा है। हालांकि हमारे आधा से तकरीबन आधा मैंडेट ही चोरी कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर भी एक पोर्टेंट आवाज आएगी, और प्रोटेस्ट कॉल खान साहब जब देंगे या कोर कमेटी फैसला करती है तो उस पर भी आएंगे। कोशिश मेरे ख्याल में ये शायद उनकी है कि कोई भी ऐसा कोई एक्टिविटी ना हो जिसमें कोई दोबारा 9 मई होने का एहतमाल हो, क्योंकि बहुत से लोगों की शायद ये ख्वाहिश हो सकती है कि 9 मई में जो काम पूरा नहीं हुआ दोबारा वो पूरा हो, और तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगा दी जाए, इस जमात को इसका ही खला खमा कर दी जाए। इसको हमने नहीं होने देना। ये एक पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये पाकिस्तान के नौजवानों की आवाज है, और ये एक दिन में नहीं बनी, ये 27 साल में बनी है। और मैं आपका प्रोग्राम को देखा जाता है, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से उन तमाम लीडर्स को कहना चाहता हूँ, इस पार्टी ने बहुत सी लीडरशिप इस कौम को दी है, किसी का अपना खुद का कोई कमाल नहीं है। अली जी, मोहम्मद या शहरियार खान अफरीदी या मुराद सईद, हम लोग अपने खुद से कोई लीडर नहीं बने, ना हम लीडर हैं, हम आप आज भी वर्कर हैं। हम इस जमात ने हमें बनाया है, खान साहब के साथ ने बनाया है। तो हम जब भी कोई इकदाम करें, जब भी कोई बात करें, अगर मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जमात में किसी शख्स से मेरी नहीं बनती, मैं उसको घर के अंदर उस चीज को रखूं, बाहर उस पर बात ना करूं, क्योंकि उसका नुकसान खान साहब की 27 साल तहरीक को पहुंचती है। इस वक्त हमारी वाहिद ताकत, अल्लाह के बाद अगर हमारी कोई ताकत है वो हमारी यूनिटी है और हमारे अवाम है, बाकी तो सारा निजाम हमारे खिलाफ है। बिल्कुल। अच्छा अली भाई आपने बात की ना पार्टी की कि पार्टी को इंटैक्ट रखना था, लेकिन इस वक़्त पार्टी तो आपकी है नहीं, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप लोग जा चुके हैं, बल्ले का निशान आपके पास नहीं, सारी नहीं पार्टी नहीं तोड़ दी गई, आपकी सारी की सारी आपकी लीडरशिप तो आपको बिखेर दी गई, खान साहब जेल में हैं और इस वक़्त मौजूदा आपके पास अवाम और अल्लाह के सिवा वाक़ई कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत-ए-हाल में आपको खुलकर मैदान में नहीं आना चाहिए? 9 मई नफ़सियाती तौर पर कहीं ज़हनों पे तो नहीं छा गया कि इसमें 9 मई में इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अब लोग सोचते ही नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग जेलों से होके आए हैं उनको इसका एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मुश्किलात में अल्लाह ताला ने जो है वो साबित कदम रखा। तो बिल्कुल। मैं तो उन लोगों के बारे में भी कहता हूँ, बड़ी इस पे डिबेट होती है जो छोड़ के चले गए। मेरी सिर्फ एक शख्स से हमदर्दी नहीं है, और वो शख्स होगा जो कभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर या MNA MP रहा हो और उसकी कोई करप्शन की फाइल बनी हो,
اور وہ اس کرپشن کی فائل پہ خدا نخواستہ بلیک میل ہو گیا، اس سے کوئی ہمدردی نہیں. باقی جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں میرے خیال میں اکثریت ظاہر ہے مجبوری میں گئے ہیں. مجبور تھے، بالکل صحیح. فائنل فیصلہ اس پہ خان صاحب کریں گے، لیکن وہ لوگ جو ہماری پارٹی کی شان تھے، ٹھیک ہے ہر آدمی کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے. شہریار خان کھڑے رہے، مجھے اللہ نے کوئی توفیق دی، میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ کم از بالکل. کم اللہ نے عزت بحال رکھی. MNA بننا بڑی معمولی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنے نظریے پہ پکے رہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ تھے، جیسے اب اسد عمر بھائی ہیں. اسد عمر صاحب انہوں نے جتنا تھوڑا بہت برداشت کر سکتے تھے. اڈیالہ میں جب میں اور شہریار خان تھے تو وہیں ہاں جی، کچھ قریشی گھنٹے انہوں نے صاحب برداشت کیا ویسے واقعی. قریشی صاحب نہیں کچھ دن تھے، اسد عمر صاحب کچھ دن وہیں رہے. اور قریشی صاحب تھے ان دنوں. ہمارے بڑے ایک اور سینئر ممبر ہیں، وہ پولیٹیکلی بہت لوگوں کو نہیں جانتے، شاید پتہ نہیں ان کا نام دینا مناسب ہے کہ نہیں، ایک بیچارے کو چھوڑ کے جانا پڑا، جمال انصاری صاحب. جی جی خان صاحب کے دھرنے کے دنوں کے پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی بہت زیادہ. بزرگ آدمی تھے، انہوں نے بڑی تکلیف سہی ہے. بہت سے لوگوں نے یار بڑی تکلیفیں سہی ہیں ہماری جیلوں میں. دیکھیں ہم لوگ تو سامنے آ گئے نا، جو MNA وغیرہ تھے، بہت سے کارکنان ایسے ہیں جن کے نام بھی کسی کو نہیں پتا، انہوں نے بڑی تکلیفیں جو ہیں وہ اس سہی وقت ہیں. کوئی شک یہ نہیں، اس جماعت وقت اس بالکل. مشکل فیز سے نکل کے نا، یہ جماعت اب جماعت بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب جو ہیں، لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میں بھی حیران رہ گیا. خان صاحب کو جیل کے اندر یہ وہ اطلاعات کیسے بالکل پہنچی. تو خان صاحب واقعی. اویئر ہیں ماشاءاللہ، بہت سی چیزوں سے اویئر ہیں. لیکن علی بھائی یہاں پہ اور یہ بھی میں جی آپ کے فالوورز کو اور آپ کے ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل فٹ تھے اندر، اور حوصلے ان کے بلند تھے. اور تھوڑے سے مجھے معمولی سے کمزور ضرور لگے، ظاہر ہے جیل میں اتنے دن گزارے ہیں، کوئی 200 کے قریب دن گزارے ہیں، لیکن فٹ اور اور مذاق بھی کر رہے تھے. اور کچھ چیزیں ایسی بتائیں جو میں ابھی یہاں پہ میرا کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن جی ماشاءاللہ سے ہمارا لیڈر ادھر اس کے حوصلے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، خان کو تو لوگ جانتے ہیں، ہی از اے مین آف اسٹیل کا، اللہ نے انہیں دل دیا ہوا ہے، ان کو تو مسئلہ نہیں. لیکن ابھی جو عوام سوچ رہی ہے کہ خان صاحب نے ویڈیوز بنائی بہت ساری احتجاج کی، اور وہ بار بار یہی بات کرتے رہے کہ جب آپ کا مینڈیٹ چھینا جائے میں جیل میں ہوں گا، آپ لوگوں نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے. اور عوام نے تو ہفتے کو جو آپ نے احتجاج کی کال کی، اس پہ بڑی بھاری اکثریت میں لوگوں نے نکل کے، خاص طور پر اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ شو آف پاور بھی کی. ابھی کیا اب اس کی بار پشاور بار میں یہ سوال علی بھائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کو، آپ جیسے لوگ جن کی قربانیوں کو میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کس تکلیف سے گزرے ہیں، اور سارا پاکستان بھی جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو زیادہ تفصیلات بھی پتہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اب لوگ یہاں تک کہنے پر آگے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کچھ ایسے لوگ تو شامل نہیں جو IMF کو خط نہیں لکھنے دیتے، وہ روکتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو احتجاج سے روک رہے ہیں، یا ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، یا وہ ڈرتے ہیں، وہ اپنی کھال بچا رہے ہیں. مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. تو اسی لیے آپ جیسے لوگوں سے یہ جواب عوام سننا چاہتی ہے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. خان کی کال کا انتظار ہے. دیکھیں احتجاج بھی سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے، اور لازماً اس پہ لیڈرشپ دوبارہ بھی کال دے گی. ابھی تو پٹیشن میں بھی سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے فارم 45 وغیرہ تقریباً میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے سب کے پاس تقریباً فارم 45 اویلیبل ہوں گے. اور انہوں نے آگے بھی اس پہ نکلنا ہے، انہوں نے خود بھی بات اس پہ کرنی ہے، پارٹی ان کے لیے کرے گی. لیکن جس آدمی کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری اس آدمی کی، اس ممبر کی خود کی ہے کہ وہ کم از کم اپنے حلقے کے لیول پہ تو وہ سٹینڈ لے، وہ لکھ لے. کیونکہ دیکھیں ایک اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اگر نہیں بولتے، میں یا سبھی آدمی آپ کے لیے کتنا بول لیں گے. درست. اصل میں ایشو اب اس میں ایک میں بات کرتا ہوں سیدھی، کبھی کبھی بالکل لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگتی. دیکھیے آپ کا مین پاور ہاؤس پورے ملک میں تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے، لیکن آپ کا مین خیبر پختونخوا ہے، جہاں آپ کی تیسری حکومت جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے بننے جا رہی ہے. اب خیبر بالکل. پختونخوا میں کیا ہوا؟ دیکھیے اس رات ہم بھی تقریباً ساری رات ہی جاگتے رہے. مردان کی، میں اپنے مردان کی بات کر رہا ہوں. جی جی مردان صوبے کا دوسرا شاید بڑا ہمارا شہر ہے، ملک میں اتنا بڑا نہیں ہوگا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ یہ بڑے شہر ہیں. لیکن مردان کے شہر میں تاریخ میں پہلی بار ہماری 3 سیٹیں، میری وہاں سے ایک حیدر ہوتی پاس ہوتے تھے MP کے سابق وزیر اعلیٰ، اور مجاہد خان آپ کے MNA 2 بار جیتے ہیں. وہاں سے 2 بار ہم وہ سیٹ ہارے حیدر ہوتی والی. اس بار جی وہاں سے عاطف صاحب بھی جیت گئے. اچھا یہ تینوں سیٹیں ہم جیتتے تھے 70 75 80 ہزار کے قریب ووٹ لیتے تھے. اس بار لوگوں نے نکل کے 1 لاکھ پلس ہمیں دیا ہے. میری اپنی سیٹ جو تھوڑا سا کمپیرزن اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ قوم کتنی جی جی بڑی تعداد میں نکلی ہے. 2013 میں جب میری سیٹ اللہ نے جتائی ہمیں تحریک انصاف کو، 46,000 تھے شاید میرے اس وقت ووٹ، 46,000.
اس کے بعد 2018 میں 58 ہو گئے، ہمارے مخالف کے بھی 55-56 تک تھے۔ خان صاحب جب وہاں میرے حلقے سے کھڑے ہوئے ضمنی الیکشن میں 2022 میں، ان کے کوئی 90,000 کے قریب تھے، کوئی 85,000 ووٹ تھے۔ اس بار خود کے مجھے کوئی 1 لاکھ پلس پڑ گئے ہیں اور تقریباً 68,000 پلس اس میں لیڈ ہے۔ اسی طرح جی عاطف خان صاحب کے حلقے میں 1 لاکھ پلس، اسی طرح مجاہد خان، اور پھر آپ اس کو لے کے جائیں سوات میں اور مالاکنڈ میں، پھر سوابی میں شہرام خان کا، پھر پشاور ویلی میں ہمارے جو سابق کمینے ہیں شیر علی صاحب، وہ وہاں سے جیتے ہیں۔ اور اس طرح پھر آپ دیکھیں اب جہاں آپ کی بہت زیادہ اسٹرینتھ تھی وہاں میجورٹی سیٹیں ہم لوگ نکلے، ساری رات جاگتے رہے، ہمارے لوگ وہاں لڑتے بھی، اس طرح نہیں کہ خدا نخواستہ لاٹھی اور بندوق اٹھائی، لیکن مطلب کھڑے رہے اور اپنی اس کو گارڈ کیا۔ اب جب خیبر پختونخوا میں میجورٹی آپ کا مینڈیٹ بہت حد تک سیکیور ہوا ہے، پشاور ویلی میں زیادتی کی ہے تیمور جگڑا وغیرہ کے ساتھ، کامران بنگش کے ساتھ، لیکن سوابی میں، چارسدے میں، مردان میں، سوات، آپ اس طرح ان ایریاز میں وہ ہو گیا۔ تو وہاں سے جب وہ جیت گئے ہیں، اب وہ لوگ وہ ایم این ایز تو جیت گئے، وہ اس طرح سے شاید اب نہیں نکل رہے۔ اب اصل ایشوز پنجاب میں ہے، پنجاب میں جدھر بالکل ہمارا مینڈیٹ تھا، جدھر ہم جیتے ہیں، اب وہاں سے لوگوں کو نکلنا ہے۔ اب یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت پہ بڑا کردار ادا کیا خیبر پختونخوا نے، لیکن جن جن لوگوں کے اب وہاں سیٹیں مینڈیٹ چرایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ایم این اے صاحبان کو کم از کم پیسفلی اگر وہ وہاں اپنی ایک ایکٹیویٹی رکھیں تو وہ بہت بیسٹ ہوگا، لیکن جی اس پہ لیڈرشپ کی کال کا بھی وہ ضرور انتظار کریں کہ جب وہ آپ کو کہیں پھر میس لیول پہ پروٹیسٹ ہوگا، لیکن اپنے حلقے کے لیول پہ کم از کم ان کو پریشر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ خان صاحب کا ووٹ ہے، یہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ مطلب مجھے جو 1,00,000 ووٹ پڑا ہے اس میں میرا کتنا ہوگا؟ میرا ایک بالکل ووٹ ہے علی محمد کا، میرا ایک ووٹ ہے۔ ایسی بات آپ کو کوئی نہیں کرے گا۔ 1,00,000 2 یا 3,000 ووٹ میں میرا ایک ووٹ ہے، باقی سارا خان کا ہے، تو میری بالکل ذمہ داری ہے نا کہ میں اس جی ووٹ کی حفاظت کروں۔ تو بالکل بہرحال علی اس بھائی، پہ اصل میں لیڈرشپ آپ کی اویئر ہے، اور انشاءاللہ کور کمیٹی میں روز اس پہ بہت سخت ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، کل پرسوں بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور ہوپ فلی ابھی پارلیمنٹری پارٹی بیٹھے گی، میرے خیال میں اس ہفتے شاید اجلاس وہ بلا رہے ہیں قومی اسمبلی کا، تو اس کا بھی کوئی رزلٹ نکل آئے گا کہ آپ نے اب آگے کیا راستہ لینا ہے، کہ کیا خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ میس پروٹیسٹ کی طرف جائیں تو پھر پارٹی کرے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، یہ صحیح ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی درست بات کی، میں بھی میرا یہ سوال آپ سے نہیں بنتا، ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحب سے بنتا ہو، لیکن چونکہ آپ کور کمیٹی کا ایک اہم حصہ ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی مقدمات تھے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی تھے، اسی طرح شہریار افریدی کے اوپر، سب لوگوں کے اوپر جو مظالم تھے، لیکن آپ لوگ باہر آ گئے۔ اب اگر پنجاب میں ہم دیکھیں تو حماد اظہر صاحب ہیں، بڑے بہترین ورکر ہیں، ان کی لائلٹی، ان کی محبت سے کوئی وہ شک نہیں۔ میاں اسلم صاحب ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے جس طرح ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا، اس کی ایک اپنی آپ کو پتہ ہے کہانی ہے پوری، لیکن یہ لوگ باہر اب کیوں نہیں آ رہے؟ اگر عمر ایوب صاحب کو اس وقت جنازے کے وقت ان کے والد سے اٹھایا جا رہا تھا تو آج وہ باہر ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کہاں پہ، کیا آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوگی ہے، ان کی نہیں ہوئی، یا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ باہر آ آپ لوگ، مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں باہر آ رہے؟ جب جیل سے میں نکلا 25 جولائی تھا شاید، تو خان صاحب کو میں نے میسج کیا کہ میں نکل تو آیا ہوں، اب آپ بتائیں سیدھا لاہور پہنچوں، یا انہوں نے کہا نہیں آپ 1-2-3 اندر رہیں، پھر اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں۔ پھر خان صاحب کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ پہلی دوسری کور کمیٹی میں نے ایک بات اس زمانے میں کی تھی، دیٹ واز ارلی اگست، شاید مڈ اگست تھا یا ستمبر کا سٹارٹ تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں جس پہ جو کیسیں ہیں آپ تھوڑا سا آپ اس کو جب تک فیس نہیں کریں گے نا، وہ مسئلہ آپ کو پھر الیکشن کے ٹائم پہ آئے گا، اور ویسا ہوا، کیونکہ بالکل جس نے وقت پہ فیس کر لیا، ہم عدالتوں نے وقت پہ، آپ کو خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے زیادہ ہمیں ریلیف ملا، مجھے تو پشاور ہائی کورٹ سے ملا، لیکن جو تھوڑا سا ڈیلے جنہوں نے کیا تو ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ الیکشن جب نزدیک آیا تو ان کو ایک تو ڈاکومنٹس کے ٹھیک کرنے میں، پاس کرنے میں، اپروو کرنے میں مسئلے آئے، پھر ان کو کمپین کی بھی کبھی مسئلے آئے، بہت سے لوگ کمپین ہی سرے سے کمپین ہی نہیں کر سکے۔ میں جب اڈیالہ میں جب انہوں نے مجھے گرفتار کر کے ڈالا، پھر جیلم سے جب پشاور آیا، میری تیسری جیل تھی اس وقت، تو مجھے دوستوں نے، وکلاء نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا، یہ میں آپ کو شاید یہ بات میں نے مین اسٹریم میڈیا پہ کبھی پہلے نہیں کی، جی جی ہمارے وکلاء زیادہ تر آئی ایل ایف کے ہی تھے، کیونکہ میں تو صاف بات بتاؤں، میرے تو وکیل پہ 1 روپے نہیں لگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئی ایل ایف نے بڑا کردار ادا کیا، ہمارے پاس اتنے تھے ہی نہیں کہ ہم لاکھوں دیتے۔ تو صحیح بات، انہوں نے مجھے مشورہ، کچھ ہمارے وکلاء دوستوں نے دیا کہ ہمیں اطلاعات ہیں آپ جیسی مردان جائیں گے تو 9 مئی سارا کھاتا لاجا ریڈی ہے، تو آپ یہ 3 MPO میں عزت سے بیٹھے رہیں ادھر۔
میں نے کہا نہیں، میں نے یہ بات اڈیالہ میں بھی کی تھی اور میں نے یہ بات پشاور میں بھی اپنے وکلاء کو کی کہ میں نے کہا دیکھو یہ چیز فیس کرنی ہے، آج نہیں تو کل، آج کروں گا تو شاید زیادہ جلدی ریلیف مل جائے، میں نے فیس کرنا ہے، میں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ مجھ پہ پرچے کریں میں کروں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو ادھر سے اٹھا کے پتہ نہیں کدھر بلوچستان، میں نے کہا پاکستان میں ہی ہوگا نا، پاکستان سے باہر تو نہیں ہوگا، انہوں نے جدھر لے جانا ہے لے جائیں، میں فیس کروں گا۔ پھر میرے زور دینے پہ انہوں نے وہاں سے 3MPO کے لیے خلاف وہ کیا، جب مجھے ریلیف ملی مردان لے کے گئے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کے کچھ دنوں میں جو ایک تلخ دن میرے لیے ہے وہ شاید وہ اس کا اگلا دن تھا جب انہوں نے مجھے تھانے میں رکھ کے اگلے دن جب دہشت گردی عدالت میں پیش کیا تو مجھے ایک شاک یہ ملا کہ یار آپ مجھ پہ کوئی بھی آپ الزام لگا لیں، آپ نے مجھ پہ آرمی ایکٹ اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا یا دہشت گردی کا جو پرچے کاٹے ہیں جو ملک دشمن پہ کٹتے ہیں، تو کیا جب پارلیمان میں ہم نے یہ 10 سال ریاست کی، ملک کی، اسلام کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی پاک فوج کی، اپنے اداروں کی، کشمیر کی، فلسطین کی، ان سب چیزوں کی جنگ دائیں ہاتھ سے لڑی، اللہ کے کرم سے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا، تو اس کا یہ صلہ ہے۔ اچھا علی بھائی، یہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب لوگوں کو اس چکی میں سے ایک دفعہ گزرنا لازمی تھا، انہوں نے تھوڑی دیر کر دی، جب تک ان کو اس میں سے گزریں گے نہیں اس پروسیس میں سے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، جو میں سمجھاؤں سارا۔ ضروری نہیں ہے کاظمی صاحب، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اگر کچھ لوگوں کو ریلیف جلدی بھی ملا ہے، مطلب ضروری تو نہیں مل جائے تو آپ ہوں گے۔ میں تو اس کانسیپٹ کو ذرے سے مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہمارا سب سے کامیاب سیاست دان قائد اعظم تھے، قائد اعظم نے 1 گھنٹہ جیل نہیں کاٹی، لیکن کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے، آپ کو بیل مل جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے جیل جانا ہے۔ جیسے ہمارے کچھ MNA صاحبان ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے کرم کیا ہے، وہ کوئی جیل نہیں گئے، عدالت گئے، عدالت نے پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے۔ ابھی جس طرح بھی اسلم بھائی کو ملا ہے پروٹیکٹیو بیل، لیکن اب ان کی پروٹیکٹیو بیل کو تو کوئی مانے۔ ابھی سے ڈان نیوز پہ بھی پوچھا گیا اسلم اقبال بھائی کا، تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں جانے دیا اجلاس میں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو عوامی آدمی ہے یہ فیک گیم ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں۔ اگر کوئی جج ہے ہائی کورٹ کا، چلے سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتے، کوئی محترم جج ہے، اس کو کوئی عدالت نہیں جانے دیتا، راستے میں روک لیتا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کو کسی نے روک لیا، یا کوئی اور بڑا عہدیدار ہے، اس پہ اودم نہیں مچ جائے گا، بالکل ایسے نظام نہیں ہل پڑے گا کہ یار آپ نے ایک DIG ہے، چلے IG زیادہ بڑا ہوتا ہے، DIG کی بات کر لیتے ہیں، کوئی DPO ہے، اس کو جناب روک لیا اور ایک کہانی بن جائے گی کہ اس کو کوئی دفتر نہیں جانے دے رہا، تو اس کی عزت ہے، ان عہدوں کی عزت ہے، عوامی عہدے کی عزت نہیں ہے۔ ایک بالکل MP آپ کی کی عزت قسمت نہیں ہے علی کہ بھائی، MP یہ کو بھی اچھی عوام ہے نے الیکٹ کیا اور اس کو آپ پارلیمنٹ، اس کو آپ صوبائی اسمبلی میں کس طرح جانے سے روک سکتے ہیں یار؟ اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ جی، قانون کو تو علی بھائی اچھا، قانون کو تو ویسے مانتے نہیں، آپ کی قسمت آپ لوگ یہ بھی اچھی ہے، آپ کے پاس پشاور ہائی کورٹ کے اتنے نیک جج ہیں جو ماشاءاللہ ابھی اذان دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس ابراہیم صاحب، وہ آپ کی قسمت وہاں بھی اچھی ہے، ادھر آپ کو پتہ ہے پنجاب میں الگ غدر مچی ہوئی ہے۔ اچھا یہ نہیں ابھی ایسی بات نہیں ہے، ادھر بھی اچھے جج موجود ہیں، ایسی بات نہیں۔ نہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اچھے ججز موجود ہیں، لیکن اوور آل انصاف کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ قانون کو ماننے کو کوئی جیسے تیار ہمارے ہی نہیں ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب جیسے جی کہ زبردست جج موجود، بالکل ہیں، بالکل اس میں بڑے بڑے اچھے آگے ججز ہیں، کچھ نہیں لیکن کہتے۔ اوور آل آپ کو پتہ ہے جو انصاف کے حالات ہیں، سب سے زیادہ جو آپ لوگوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا جو انصاف کے حالات اس وقت پاکستان میں۔ اچھا علی بھائی، موونگ فارورڈ اب آگے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ اب حکومت یہ بنانے جا رہے ہیں، پنجاب میں انہوں نے کل مریم نواز حلف اٹھا لیں گی جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو اجلاس بلا رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے نمبر پورے کر لیں گے، وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کا اب لائے عمل کیا ہے؟ ایک یہ بتا دیں، اور دوسرا جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں چیئرمین کون ہوں گے اور وزیر اعظم کے امیدوار اور صدر کے؟ یہ 2 کوسچن۔ دوسرے پہ پہلے آ جاتا ہوں، اس کا جی جواب جی، آسان ہے۔ اللہ ہمارے لیڈر کو زندہ رکھے، اللہ اس کو آمین زندگی دے۔ آمین۔ ہم سب کی جماعت ہے، لیکن زیادہ حق ان کا ہے کیونکہ ان کی برکت سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ میں تو اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے خان صاحب کو کھلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو میرے خیال میں لیٹس گیو ہم دس پروگیٹو، اور ان کا ہے بھی کہ اس وقت اس انٹرا پارٹی میں وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں۔ میرے سے کل پوچھا گیا کہ جناب بیرسٹر گور کی جگہ اب ان کا آ رہا ہے سینیٹر صاحب کا، علی ظفر صاحب کا، تو کیوں آ رہا ہے؟ کیا بیرسٹر گور قابل نہیں ہے؟ میں کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کپتان ہے، وہ موقع محل کے مطابق دیکھتا ہے کہ اب اس نے کس کو آگے کرنا ہے، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیز میں علی ظفر صاحب، لیکن علی ظفر صاحب نے شاید اس طرح اس میں انٹرسٹ سنائے کہ شو نہیں کیا، تو وہ بھی جی قابل جی، احترام ہے۔ کمٹمنٹ اب سے ان اگر کی بیرسٹر گور صاحب کرتے ہیں، میرے خیال میں ابھی بیرسٹر گور صاحب ہی ہیں، تو
انشاءاللہ ان کو ہماری فل سپورٹ ہوگی. کوئی ادھر عہدوں کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر بیسٹ گور صاحب کا نام آ گیا تو ہم سارے اپنے گردنیں پکڑنے کہ میں کیوں نہیں. چھوڑو یار عہدے. اس وقت اپنی تحریک کو کامیاب کرنا ہے. پی ایم کے لیے خان صاحب نے نام جو ہے سامنے آیا ہے وہ عمر بھائی کا ہے, اور اچھا آپ کا نام بھی آپ کا نام صدر بھی آ رہا مملکت تھا. کے لیے ابھی نام شاید نہیں آیا. صدر مملکت کے لیے آئی ڈونٹ نو خان صاحب کس کا نام دیں گے. مے بی الوی صاحب ریپیٹ کریں, آئی ڈونٹ نو. میرے خیال میں کچھ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے سابق گورنر چیمہ صاحب ہو سکتے ہیں. کیا اس آدمی نے پرفارم کیا؟ کوئی اور بڑا نام میرے ذہن میں اگر میرے سے خان صاحب پوچھیں تو آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بڑا نام ہے. اگر ان کا بہترین, نام یہ میں آپ تو نے بڑا اچھا بتایا, بالکل ہاں جی, کیونکہ وہ ایک تو مدرلی فگر ہیں. کیا وہ بالکل. ان کے منہ میں بیٹے کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ کو بیٹا ادھر آؤ. اچھا وہ جس طرح کھڑی رہی ہیں تو کوئی ایسا جو اس اسٹرگل سے نکل کے آیا ہو اس کا نام ہاں, اگر صدر مملکت کے لیے آتا ہے تو اس سے ہماری پارٹی کی شان بڑھے گی. جہاں تک میرا تعلق پاکستان ہے کی بڑھے گی, بالکل. خاتون میں پرائم منسٹر, میں پریزیڈنٹ. جہاں تک میرا تعلق ہے میں ورکر ہی بلا. بالکل صحیح. اچھا یہ ویسے باقی ایک نیا ریکارڈ لگے گا کہ پاکستان میں ایک خاتون پریزیڈنٹ آئے ہیں, یہ ایک بڑی بات, اور وہ بھی جیل سے آئے ہیں, اور وائی بڑی ناٹ, قابل وائی ناٹ. خاتون ہے, ساری دنیا جانتی ہے قربانیوں کی ان اور کی بھی. ایک چیز اور بھی آپ نے پوچھا نا مینڈیٹ والی کہانی, تھوڑا اس پہ جی آتے جی ہیں. اب مریم بی بی جو ہیں وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں, لیکن وہ سیٹ مہر شرافت پہ ہار چکی ہیں. بالکل 850-900 کے قریب ہمارے ووٹ ادھر زیادہ ہیں. اب جس اسمبلی کی وزیر اعلیٰ کی اپنی سیٹ کوسچنیبل ہے, حمزہ صاحب ہمارے بندے پہ الیکشن ہار چکے ہیں, بالکل. میاں صاحب دونوں الیکشن ہارے ہیں. ایک تو کلیئر ہو گیا, وہ لاہور والا بھی ان کا کھاتا گول ہے. تو اگر یہ فارم 45 سارے کھل کے سامنے آتے ہیں, ایکچوئل تو 17 سے 20 کے اندر ان کی سیٹیں, اس سے زیادہ سیٹیں نہیں. تو یہ بالکل سارا درست. ایک ڈھکوسلا ہی ہے. لیکن اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک جی آپشن یہ ہے کہ جناب ہم بالکل کسی چیز میں نہ جائیں, اوتھ نہ لیں, بائیکاٹ, کوئی چیز میں نہیں بیٹھنا. دوسرا یہ کہ نہیں, وی ہیو ٹو گو ان دیئر, وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. ہاں حکومت بنائیں گے, اپنے دم پہ بنائیں گے. پیپل پارٹی کا آپشن تھا, ہم نے اپنے لیول پہ, خان صاحب نے اپنے لیول پہ اس سے انکار کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے, ان کی مس گورننس, کرپشن, ان چیزوں کے خلاف نون اور پیپل پارٹی بالخصوص, ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت ہم نہیں بنا سکتے, نہ ہمیں بنانی چاہیے. لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا, ہماری ریزرو سیٹیں واپس نہیں ملتی, تو اندر ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا کریں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں, ہماری ریزرو سیٹیں ملتی ہیں اور فارم 45 کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے, تو آپشن اب بھی اویلیبل ہے. لیکن جب بھی حکومت میں آئے, میں تو اسٹرانگلی خان صاحب کو جب بھی ملوں گا ابھی دوبارہ ریکمینڈ کروں گا, اسٹرانگ ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ایز اے فارمر کیبنٹ ممبر سارے وہ ڈرامے بازی میں نے دیکھی ہے جو ہمارے ساتھ بالکل ہوتی رہی ہے. کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرس تھا, تو ان چیزوں کو میں عامر ڈوگر اور مراد سے ہی دیکھتے تھے. مراد کی ڈیوٹی نہیں تھی, لیکن وہ ایکسٹرا ہمارے ساتھ ایکسٹرا فٹیک کرتا تھا. تو جب ہمارا کوئی بل پاس ہونا ہوتا تھا, کانفیڈنس ہوتا تھا, بجٹ پاس کرنا ہوتا تھا, تو میں عامر ڈوگر اور مراد سعید, تو یہ لگے ہوتے تھے اس پہ. اور بھی ہمارے دوست ہمیں اس میں ہیلپ کرتے تھے. ہمیں بہت بلیک میل ہونا پڑتا تھا کیونکہ ہماری بڑی تھن میجورٹی تھی. تو اگر ہم اپنی طاقت پہ بیٹھے ہوں تو پھر آپ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. میری خان صاحب کو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی اس بار جب بھی حکومت میں بیٹھتے ہیں, چاہے اس اسمبلی میں ہو چاہے اس کے بعد ہو, اپنی طاقت سے بیٹھیں, تاکہ آپ بالکل جو کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں مضبوط, بڑے فیصلے, بڑی قانون سازیاں, اس ملک کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں. لیکن اپنی اسٹرینتھ پہ, اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں جائیں گے نا, آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. عمران خان کا اس پہ بڑا واضح موقف بھی ہے, شاید انہوں نے تو بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم اسٹرانگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. عوام نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, اب آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو ضرور اسمبلی میں جانا چاہیے. یہ کہ ان کی کسی کے والد صاحب کی اسمبلی تو ہے نہیں, پاکستان کی اسمبلی ہے, آپ کو عوام نے بھیجا ہے, آپ ضرور جائیں اور اپنا وہاں پہ بھرپور رول ادا کریں. اس کے علاوہ علی بھائی جو آخر میں جو آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ, اس پہ آخری کوشچن ہے, مجھے پتا ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے, کہ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے نہیں, وہ جو آ رہے دیر ہیں. ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اب آپ پوچھیں. اچھا چلے اچھا, جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کا ڈیلیگیشن آنا ہے اس ہاں مہینے جی, کے اینڈ میں, اور یہ لوگ ابھی پیسے لے رہے ہیں, ان کے پاس حکومت کا خزانہ خالی ہے بالکل. قرضوں میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 26-28 ارب جو انہوں نے دینا ہے ہر سال, اور تقریباً 78 ارب کا قرضہ ہے. گردشی قرضے 385 ارب تک سے اوپر جا چکے ہیں, اور حالت ڈالرز آپ کے سامنے ہے, پیٹرول قیمتیں ساری. اس صورتحال میں آئی ایم ایف جو پیکج دے رہی ہے, جو پیسے دیں گے, وہ سب جانتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ سارے پیسے چلے جائیں گے ان کی جیبوں میں, عوام کو تو کچھ نہیں ملتا. تو آپ لوگوں کا سٹانس تو بالکل درست ہے کہ وہ, آج میں نے بڑی تفصیل سے وہ بتایا بھی کہ وہ انلیجٹمیٹ ڈیٹ ہے یہ جو آپ نے نہیں لیا. تو خان صاحب کیا اس پہ قائم ہے, آپ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات کریں گے؟ خط لکھنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے, کون نہیں لکھنے دینے دیر آپ کو؟
دیکھیں اس میں کاظمی صاحب چیزوں کو ذرا پرسپیکٹو میں صحیح رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے خد اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ڈیفالٹ کرتا ہے ملک تو نقصان پھر ہم سب کا ہے، وہ صرف نون کا ہے، پیپل پارٹی کا نہیں ہے. ان کے تو بار اساسے ہیں، یہ تو نکل جائیں گے کسی، ان کے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے بار. ہمارا تو بار بالکل درست. ہم نہ ہے نہ چاہتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کی قبریں بھی ادھر ہیں اور ہمارا سب کچھ ہمارے اسٹیکس ادھر ہے. ان کا تو 5 تو بر سب اعظموں سے میں سے زیادہ مال نقصان ٹھیک ہے نا جی. تو ہے. وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا قدم تحریک انصاف اٹھائے گی جسے خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کا احتمال بھی ہو. بالکل لیکن درست. اس چیز کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا ہی نہیں گیا. اور اچھا ہے کہ پچھلی کور کمیٹی میں یہ بات ہمارے بڑے سینئر لائر ہیں، سینئر ترین لائر میں سے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو انہوں نے یہ بات کی ہمیں. خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی کہ خان صاحب سے جب ان کی اس معاملے پہ میٹنگ ہوئی تو خان صاحب نے یہ سرے سے یہ بات کی نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ لیٹر لکھیں گے کہ آپ امداد نہ دیں، بلکہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ جب میں پی ایم تھا، جب ہماری حکومت تھی تو جی ہم سے انہوں نے ایشورنس لی تھی کہ ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے، کر دیتے ہیں جو ڈائلاگ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ یہ ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جب الیکشن ہوگا تو کیا فری اینڈ فیئر ہوگا؟ تو خان صاحب کا تو سوال ہی یہ تھا کہ ہم سے تو آپ نے ایشورنس لی ہے، کیا آپ نے انشور کیا ہے کہ وہ ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ ان کو خط لکھیں کہ آپ ان کو امداد نہ دیں، فلانا نہ کریں. دیکھیں اس چیز کو غلط پورٹری کیا گیا. بالکل اصل درست. میں جو سچویشن تھی وہ یہی تھی کہ خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر جب، کیونکہ پہلے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس ان کا کوئی موڈ نہیں تھا ہمارا جانے کا، ہماری کوشش تھی کہ ہم نہ جائیں، لیکن ان جی لوگوں کی کرپشن، ان لوگوں کی مس گورننس کی وجہ سے ہمیں اپنی حکومت کے پہلے سال، پہلے 6 مہینوں کے بعد ہی کے اندر ہی ہمیں جانا پڑا آئی ایم ایف میں. حالانکہ اس زمانے میں اسد عمر بھائی کی کوشش تھی کہ ہم شروع میں کہ ہم نہ جائیں، بالکل لیکن 7 ہمیں مہینے جانا پڑا. ہم ان کی مس گورننس کی وجہ سے آئی ایم ایف میں گئے. یہ جو آج آئی ایم ایف بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ جب ریاست ہوتے ہیں تو پھر آپ حکومتوں کے چینج ہونے سے ریاست کی پالیسی چینج نہیں ہوتی، آپ کو کنٹینیوٹی دینی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آئی ایم ایف والی چیز کو ہم لے کے گئے. لیکن جب خان صاحب نے ایشورنس دی ایز اے پرائم منسٹر کہ یس ہمارے نیچے جب الیکشن ہوگا ہم انشور کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوگا، تو خان صاحب نے تو صرف یہ نقطہ جو ہے وہ رکھا ہے وہاں پہ. انہوں نے تو اور کوئی جو ہے بات نہیں کی. انہوں نے بالکل تو یہ صحیح. نہیں کہا کہ کلیئر خدا ہو گئی. نخواستہ آپ پاکستان. خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ تحریک نہیں انصاف ایسا بالکل کر نہیں. سکتی ہے؟ تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی فورن انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے اپنی حکومت قربان کر دی. انہوں نے تو فورن انٹرفیئرنس کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. کیا خان صاحب جیسا آدمی جس نے اپنی حکومت قربان کی ہے فورن انٹرفیئرنس کے آگے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، تو کیا وہ اب انٹرفیئرنس ہونے دیں گے؟ لیکن کیا وہ ایشورنس اگر لیں کہ بھئی مینڈیٹ کی تو بات آپ یقینی بنائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا علی بھائی آخری کوسچن بس ایک، ابھی یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے جیل سے باہر آ کے وہ بات کی تھی فتح مکہ کے بارے میں جو عمران خان سے ملاقات کے بعد، ہاں جی ہاں. اور وہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا آپ کا. اب آپ کے جو پاکستان کے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہ حکومتیں تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے بعد لگتا ہے عدم اعتماد آئے گی اور یہ خود ہی ایک دوسرے کو گرا دیں گے اگر آپ لوگوں نے نہ گرایا تو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے تعلقات ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ آپ حکومت بنانے جائیں تو آپ کو روکا نہیں جائے گا دوبارہ؟ فتح مکہ والا واقعہ ذہن میں رکھ کے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ میسج خان صاحب نے دیا ہے. میسج ان کا اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ اس ملک میں ان کو ایک طرح کی ایک تشویش ہے کہ تحریک انصاف تو 2/3 سے اگر آ گئی، جو کہ آ گئی ہے بیسیکلی، بالکل ووٹ آگے. کم میں پڑ گیا، تو اگر یہ آ گئی تو کیا انتقام کی طرف جائیں گے؟ تو اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ چیئرمین صاحب جب رمضان میں زمان جی پارک جی میں سیاست بالکل. ڈاٹ پی کے والوں نے شاید پوچھا تھا ان سے، ہاں جی اگر بالکل فتح مکہ ریممبرنگ کا. کریکٹلی، تو انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی. تو میٹنگ میں میں نے خان صاحب سے یہ بات ان کی گوش گزار کی کہ خان صاحب لوگوں کو ایک پریشانی ضرور ہے باہر، جو ایک مارکیٹ میں باتیں چلتی ہیں، تو آپ نے جو فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی آپ اس پہ کوئی بات کریں تاکہ باہر آپ کی طرف سے جو ایک سگنل جائے وہ ہو جو آپ کے دل کی بات ہے. تو خان صاحب نے کہا بالکل فتح مکہ ماڈل، اور پھر انہوں نے اس کو لنک کیا، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا جو دین کا جو اثاثہ ہے اس پہ ہم نے تو عمل نہیں کیا لیکن غیر مسلموں نے کیا. پھر انہوں نے اگزامپل دی ساؤتھ نیلسن افریقہ. منڈیلا کی کہ نیلسن جی منڈیلا نے اس پہ عمل کیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا اور اپنے ملک کو آگے لے کے گئے. تو امپورٹنٹ بات کاظمی صاحب یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے جتنے بھی لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ اس آدمی کی بات ہے جو 2 دن سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی وائف کو، پردہ دار خاتون کو بغیر کسی خاص وجہ کے صرف تنگ کرنے کے لیے وہ جیل میں اس کو ڈالا گیا ہے.
اور اس پریشانی یا مصیبت تو ایک ہے نا جی, جیل کوئی خوشی کی جگہ تو نہیں ہے, گھر تو پہ ایک قبضہ ہوا مصیبت یا امتحان کی جگہ سے وہ میسج کیا دے رہا ہے اندر سے کہ میں ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, میں سیاسی انتقام نہیں لینا چاہتا. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تصادم کی سیاست کرتے ہیں, مجھے کوئی ایگزامپل یہ بتا دے, اس سے زیادہ نہیں, بڑی وہ تو کہتے ایگزامپل ہیں میاں پھانسی صاحب نے بھی گھاٹ جیل کھول دیں کاٹی گے, ہے. میاں وہ صاحب نے تو کہہ کبھی کوئی ایسا میسج جیل سے دیا ہے؟ کبھی کوئی ایسا میسج زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی کوئی دیا ہے؟ میاں صاحب جب جلا وطن تھے مشرف صاحب کے زمانے میں, کبھی کوئی ایسی میسیجنگ ان کی ایون بی بی شہید کی طرف سے کبھی آئی تھی؟ انہوں نے تو جو کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کو تو میاں صاحب نے خود توڑا جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل میں چلے گئے, اور بی بی شہید بھی اچھا مشرف صاحب کے علی ساتھ بھائی, ایک ڈیل بڑا میں چلی امپورٹنٹ گئی. سوال یہاں پر, ایک بڑا, آج ایاز صادق صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے جو جیتے ہوئے لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں وہ رہائی پہ جو سیاسی قیدی ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں, اور یہاں تک پیپلز پارٹی کی بھی جو میرے پاس خبریں آئی ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جب صدر آصف زرداری بنا تو وہ بھی شاید کوئی اس طرح کی عام معافی دے کے عوام میں بہتری کوشش کرے. تو اس طرح کی اگر کوشش ہوتی ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے اسے؟ دیکھیں, جہاں تک پہلے تو میں اپنے لیڈر کی بات کر لوں, جی جی, خان صاحب کے کیسوں میں کوئی دم نہیں ہے, ہم عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف لے کے نکلیں گے, لیکن ایک بات کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیے, یہ ان کیسز کی بنیاد اگر کوئی لیگل بیسس ہو تو پھر بندہ بات بھی کرے. پولیٹیکل کیسز بنے, خاص کر جو ہمارے ورکرز پہ بنے, پولیٹیکل کیسز بنے, ان پہ یعنی کہ ایک آدمی وزیر اعظم ہے, اس پہ ایک کیس نہیں ہے, اچانک اس پہ 200 کیسیں بن جاتی ہیں. 9 مئی سے, دیکھیں 9 مئی تو بعد میں ہوا نا, 9 بالکل مئی سے پہلے خان صاحب پہ کتنے کیسز تھے؟ کوئی 200 100 کیسز, 100 150 کے قریب نہیں تھے. 180 180 کیسز. تو وہ کوئی خان صاحب نے کیا کر دیا تھا؟ تو یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ایک بندے پہ آپ 150 کیسیں بنائیں, وہ عدالتوں سے جا کے ریلیف لیتا پھرے, ہر کیس میں اپیل کرتا پھرے, یعنی کہ پرچہ کاٹنے میں تو 5 منٹ نہیں لگتے, ایک کیس بالکل ختم ہونے میں آپ کو سال لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل کیسز ہیں. میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا, جی میرے خیال میں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے, کیونکہ خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. جن بالکل لوگوں پہ 9 مئی کا الزام ہے, ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. پارٹی نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کے آپ ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملے کریں, اٹیک کریں. پرامن احتجاج کی کال تھی, وہ بھی خان صاحب نے خود, تو وہ جیل میں تھے. لیکن اگر کسی نے کوئی غلط کیا بھی ہے تو عدالت کا اس کا سامنا کر رہا ہے. باقی بالکل پارٹی کے خلاف جو کیسیں بنے ہیں پولیٹیکل, میرے خیال میں وہ غلط کیس ختم ہونے چاہیے. ملک کو آگے جانا چاہیے, پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. مینڈیٹ بالکل طریقے انصاف کا ہے. بالکل درست. علی بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی, منڈیٹ اگر نہ دیں تو پھر آپ چھیننے پہ بھی تیار ہوں گے یا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کاظمی صاحب, ویسے ایک بات میں بتا دوں جی جی, کہ اگر یہ مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تو قوم سے بہت بڑا مذاق ہوگا کہ 25 کروڑ عوام کا اتنا ٹائم, اتنا سرمایہ ضائع ہوا. دیکھیں 80 سال کے بزرگ, خواتین, ویل چیئرز پہ بیٹھے بزرگ, بالکل اپاج لوگ, وہ جا کے لائنوں میں 5 گھنٹے کھڑے رہے, جا کے انہوں نے ووٹ ڈالا, کیونکہ وہ یقین تھا کہ اس ایک ووٹ سے میں اپنی تقدیر بدلوں گا. اگر آپ نے اس ووٹ کی ویراسٹی ختم کر دی, اگر آپ نے اس ووٹ کی اہمیت ختم کر دی, اگر لوگوں میں یہ خیال آ گیا کاظمی صاحب کہ میں ووٹ ڈالنے کیوں جاؤں, کیونکہ میں تو ووٹ ڈال لوں گا, فارم 45 پہ کچھ اور ہوگا, فارم 47 پہ کچھ اور ہوگا, لوگ ووٹ ہی ڈالنے نہیں جائیں گے. پھر ڈیموکریسی بالکل سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ یار یہ کیا ڈکوسلا ہے, ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, ادھر سے کوئی اور جیت جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, 1.25 لاکھ ووٹ لے کے عالمگیر بیٹھا ہے, اس کا 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ضائع ختم کر دیا, فارم 47 پہ لوگوں کو جتا دیا. اگر ایسے کرنا ہے تو ڈیموکریٹک پروسیس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ جی. علی بھائی ایک میرے خیال میں ایک کرنا بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اتنا مایوس کر دیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو اسٹرگل کی, جو خان کی اسٹرگل تھی, اس نے عوام میں وہ شعور پیدا کیا کہ ووٹ کی حرمت اور عزت کا لوگوں کو سمجھ آئی. یہ میرے خیال میں کرنا You're ہی absolutely چاہتے right, کیونکہ خان صاحب نے, میں سمجھوں جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگ تو کہیں گے کہ کچھ اور کریں گے, میں کہتا ہوں جو بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بالکل وہ یوتھ, جب میں گرو اپ کر رہا تھا, کالج میں تھا, ہماری عمر کے لڑکے جو تھے ووٹوں کے لیے نہیں جاتے تھے, نہیں, کوئی پالیٹکس سے بھی نہیں دور سر, رہتے, چھٹی کہتے تھے مناتے. کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیکیدار ٹائپ لوگوں کا, پٹواری ٹائپ لوگوں کا کام ہے. خان صاحب نے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کہا, ڈاکٹرز, انجینئرز کو, سائنسدانوں کو, سوشل میڈیا کے لوگوں کو, ایکٹرز کو, فلنتھراپسٹ کو, آپ کی سول سوسائٹی کو یہ کہا کہ حضور والا آپ الیکشن والے دن سوئے مت, آپ پولیٹیسائز ہوں, آپ جائیں, آپ یور ووٹ میٹرز. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اس چیز بالکل پہ ضرب پڑے گی کہ جناب عام آدمی پھر کہے گا, ایجوکیٹڈ لوگ کہیں گے کہ یار ہمارے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا, ہم ووٹ ڈالنے کیوں جائیں. تو اس میں بھی اس سٹیٹس کو کی جیت ہے کہ اگر لوگوں کی ڈیموکریسی سے اعتماد کم ہوتا ہے, وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے, تو پھر وہی لوگ جیتیں گے جو ہمیشہ جیتتے رہے.
नहीं जीतेंगे सर, इंशाल्लाह हम उन्हें जगाई रखेंगे, हमें बताते रहेंगे कि आपका इंशाल्लाह वोट इंशाल्लाह कैसे आया है, इंशाल्लाह हम इस स्ट्रगल को भूलेंगे बेस्ट ऑफ नहीं। लक अली जी। भाई आपने बहुत-बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके शुरू के अल्फाज का भी और अभी भी आपसे मोहब्बत है, आपको पता है भाई हैं आप बड़े, तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपको बार-बार तंग करता रहूँगा। बहुत-बहुत इंशाल्लाह मैं आपको एक बात आखिर में जाते जाते जी, जी। बताऊं, इंशाल्लाह ये जो बाबा पीछे बैठा है मेरे, इसका जिना के विजन पे पाकिस्तान इमरान खान बना के देगा इंशाल्लाह, हम सब उसके साथ हैं। इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह। जो सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब की पेशन गोई होती थी, बुजुर्ग आदमी, मलंग आदमी, फैसलाबाद वाले, कि एक वक्त आएगा कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अगर हम बिल्कुल मुराद आएगा, के रहे इंशाल्लाह बिल्कुल, हम कभी मायूस नहीं होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अली भाई इंशाल्लाह। आपका, थैंक यू सो मच।